الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ فاذکرونی، آپ مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں آپ کو یاد رکھوں گا، واشکروا لی، آپ میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرنا۔ یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، اور یہ اسلوب قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے کہ اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، کچھ کام ہمارے سپرد بھی کیے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ جی میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، میری دعائیں پتہ نہیں قبول نہیں ہوتی، بڑا اللہ سے مانگا ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تو اللہ نے مجھے کیا دیا؟ یعنی ان گنت نعمتیں ہم یک بارگی ہی بلا دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، ناشکری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں آپ کو یاد رکھوں تو اس کے لیے پھر فاذکرونی، آپ مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم، تو میں آپ کو یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو، نہ شکری نہ کرنا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انسان خوشی میں مجھے بھول جاتا ہے، آسانی میں مجھے بھول جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تنگی تکلیف آتی ہے فضو دعا ان عریض، لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے ذمہ بھی کچھ کام لگائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ صحیح سند سے حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرض کے علاوہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب تلاش کرتا ہے، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے، میں اس کو اکیلے میں یاد رکھتا ہوں۔ میں یذکرنی فی ملأ، اگر وہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں ایسی مجلس میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں جو ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں، نورانی فرشتے۔ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشی میں آپ اللہ کو یاد رکھو، تنگی میں اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ تو فرمایا کہ ناشکری نہ کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جی ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد طلب کرو، سہارا حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ نے حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، استعانت، ہیلپ،
مدد، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں ہے امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، حکم، استعینوا، مدد حاصل کرو، سہارا حاصل کرو۔ یعنی یہ ہے مسلمانوں، زندگی میں آپ کے لیے دو چیزیں بہت بڑا سہارا ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ اللہ اکبر، بہت بڑی اللہ کی مدد ہے یہ مسلمانوں کے لیے، صبر اور نماز۔ اور یہ دونوں ہی چھوڑ کر مسلمان کسی اور تیسری چیز کے سہارے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ کوئی سہارا مددگار کافروں کو سمجھتا ہے، کوئی دولت کو سمجھتا ہے، کوئی نوکری کو سمجھتا ہے، کوئی برادری کو سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری مشینری اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہماری فطرت اور مزاج کو سمجھنے والا ہے، نفع نقصان کو؟ وہ ہمارا انجینئر ہی ہمیں خالق کائنات، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد، فرماتا ہے کہ مومنو صبر کے ذریعے اور نماز سے سہارا حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ابھی روزے نہیں ہیں، آج اتوار کا دن ہے، اب آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ کو دوپہر کو بھوک لگ جائے گی، کئی کو لگی ہوئی ہوگی اس وقت، پیاس بھی لگتی ہے، گھر جائے گا تو کہے گا کھانا، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا، اوہ اتنی دیر ہو گئی، نماز پڑھ کے درس سن کر آیا ہوں اور ابھی تک کھانا تیار نہیں ہے۔ تو کھانا گھر میں تیار ہو رہا ہو تو بندہ بے صبرا سا ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو سحری کے وقت یہ میسج دے دیا تھا، یہ پیغام دے دیا تھا دماغ کو، کیونکہ احساس اور یہ حس جو ہے یہ دماغ میں ہوتی ہے، ہر چیز دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے انسان کے دماغ اور دل۔ آپ نے میسج دے دیا تھا کہ بھائی ابھی کھانا ہے، پھر شام کو کھائیں گے، اور آپ کو صبر آ گیا۔ صبر کیوں آیا؟ اجر کی نیت سے، اللہ اجر دے گا۔ اگر اجر کی ہمیں حرص طمع لالچ نہ ہوتی تو کبھی بھی ہم روزہ نہ رکھ پاتے۔ دیکھا نا، کسی بندے کو بولے ہیں کہ بھائی آپ 5 گھنٹے یہاں کھڑے رہیں، وہ کہے گا میں پاگل ہوں کیا 5 گھنٹے کھڑا رہا ہوں دھوپ میں تو گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکتا، 1 گھنٹہ نہیں میں کھڑا ہو سکتا ادھر، آپ کہتے 5 گھنٹے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ ادھر کھڑے رہیں 5 گھنٹے تو آپ کو 2000 روپے ملے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، 5 گھنٹے کیا سر، میں تو 10 گھنٹے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے 4000 روپے دے دیں۔ فیکٹری میں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی بہت مشکل ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی حقیقت بات ہے۔ اگر فیکٹری کا مالک کہے کہ جو بندہ اوور ٹائم لگانا چاہتا ہے اس کو پر گھنٹہ اتنا 100 روپیہ دیں گے، پر گھنٹہ 500 روپیہ دیں گے، تو جو بندہ کہتا ہے نا میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کے تھک جاتا ہوں، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، وہ پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا، سر 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم لگانے کے لیے میں تیار ہوں۔ بھائی اب تو تھک نہیں رہا؟ نہیں، کیوں؟ نظر جسم پر نہیں ہے، نظر اس پیسے پر ہے جو ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شام کو بیوی کو جا کر کہے گا بیوی آج ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگایا، یعنی مطلب ہے 12 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، اور اس کو الحمدللہ کہتا ہے۔ اور کسی کو کہہ دو ادھر کھڑے رہو تم 2 گھنٹے، بس آپ کے لیے ہم دعا کر دیں گے، وہ کہتا ہے میں 10 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو ایک جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا نا، اور یہ صبر پر ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے صبر کی بنیاد پر۔
سبحان اللہ، آگے آیتیں آ رہی ہیں صبر کے حوالے سے بھی، اسی لیے اللہ نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ صبر بہت بڑی مدد ہے، صبر بہت بڑا سہارا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو پابند کر لینا، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ ہی بڑا تعجب انگیز ہے، بڑا حیرت انگیز ہے، اور یہ اس کا معاملہ ہے ہی خیر پر مبنی، سارے معاملات اس کے بہتر ہیں، مومن کے خیر پر ہے۔ ان اصابتہ ضراء فصبر فکان خیرا لہ، اگر اس کو تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ صبر کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے اجر ملتا ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ پھر یہ بھی صبر تو اس کے لیے تکلیف بھی بہتر، کیونکہ صبر کی وجہ سے بہت اجر مل گیا، رب راضی ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو خوشی بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو غمی بھی مومن کے لیے بہتر، خوشی بھی بہتر، تنگی بھی بہتر، اور آسانی بھی، آسائش بھی مومن کے لیے بہتر ہے، دونوں صورتوں میں یہ اللہ کی طرف سے اس کو سمجھ کر اس پر راضی رہتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز جو بہت بڑی مدد کا سبب ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نماز کو چھوڑ کر، اللہ سے ملاقات کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اپنی مدد، اپنے لیے سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر عارضی سہارے، بے بنیاد سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عظیم سہارا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، پریشانی، تو آپ فرماتے ہیں یا بلال اذن یا بلال ارحنا بہا، بلال اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، ہمیں اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، اور آج یہ نماز ہی بھاری ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، اور ہرگز نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لمن اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، یقتل جو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور نہ کہو تم اس شخص کے متعلق یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اموات کہ وہ مردہ ہے، اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ نہ کہو، یہ نہ کہو جی وہ مر گیا، مردہ ہے، نہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، احساس نہیں۔ ہرگز نہ کہو اس شخص کے متعلق جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہاری عقل میں وہ بات آ نہیں سکتی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت دیکھو، یہ بہت بڑا عقیدہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر سمبو دیا ہے، تقدیم و تاخیر، سبحان اللہ، چنے ہوئے لفظ ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، حی کی جمع احیاء، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ایک دو باتیں بہت ضروری سمجھیں آپ۔
اکثر لوگ مجھے بھی سوال کرتے ہیں واٹس ایپ پر، فون پر، ملاقات میں، لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ بالکل نہیں آتی۔ کچھ مسائل ایسے ہیں نا، افراط و تفریط ہے، غلو اور جفا ہے، کمی اور بیشی ہے۔ ایک فریق نے غلو اختیار کر لیا، بہت آگے نکل گیا حد سے، ایک فریق نے جفا اختیار کی، حد سے بہت پیچھے رہ گیا، کمی اور کوتاہی، افراط و تفریط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عجیب و غریب نظریات ہے اس وقت۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، کھاتے پیتے ہیں، حتیٰ کہ مولوی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں، شاباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور صحابہ کرام شہداء کے متعلق، کہ دنیاوی زندگی کتنا زندہ ہے، اسلام زندہ ہے ایسے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، قبر میں، عالم برزخ میں زندہ نہیں ہیں، بالکل ہی زندہ نہیں مانتے۔ تو پتہ نہیں پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل مختصر بتاؤں گا۔ اب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 154 ہے، دوسرا پارہ ہے، اردو میں ترجمہ یہی ہوتا ہے، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں یقتلوا قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے، کہ وہ مردہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب مردہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، زندہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حی ہے، حیات ہے، کیسی زندگی ہے، بس یہ بات سمجھو، یہ ہے سمجھنے والی چیز۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو 100% یقینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا براق پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح حدیث ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے، اور ہمارا ایمان ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیت المقدس، براق کو باندھا صخرہ کے پاس، اور سارے انبیاء کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، بیت المقدس دنیا میں، سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عروج ہوا، یہ اسرا ہے، مکہ سے بیت المقدس اسرا ہے، پھر عروج ہے۔ جب آپ اوپر گئے اللہ کے پاس، تو پہلے آسمان پر نبیوں سے ملاقات، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سارے انبیاء سے ملاقات۔ رحبوا بہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر نبی نے مرحبا کہا، ہر نبی نے مرحبا کہا، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، ہر نبی پہلے سے موجود ہے آسمان پر۔ پھر نمازیں جو 50 ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرواؤ، سارے مولوی بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی بھائی؟ آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس پہنچے پیچھے کھڑے،
سید الانبیاء اوپر گئے تو یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک بات کہہ کر بات ختم کر دی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور ہی نہیں، نہ لڑو، نہ جھگڑے کرو. ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک کہتا ہے اللہ کے رسول زندہ ہیں، دوسرے کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول فوت ہو کے مردہ ہیں، قبر میں زندہ نہیں ہیں اور عام مردوں کی طرح ہے. نعوذ باللہ یہاں تک بھی کہہ دیا میں نے سنا. ایک کہتا ہے دنیا میں آتے جاتے، دوسرا کہتا ہے نہیں آتے جاتے. ایک ہی جگہ استاد شاگرد کا جھگڑا، گھاگ نوکر مالک کا جھگڑا، طالب علموں کا جھگڑا، گھر میں جھگڑے، مسجد میں جھگڑے، مارکیٹ میں جھگڑے، بس میں جھگڑے، تعلیمی اداروں میں جھگڑے. نور بشر کے کوئی ان چکروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی نور بشر کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی امیر معاویہ نعوذ باللہ اس کے متعلق خشوع و شبہات، کوئی علی رضی کے مخالف، کوئی حسن اور یزید کے متعلق پڑے ہوئے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی جان یہ شیطان نے ہمیں ایسے کاموں پر لگا دیا ہے کہ ہمیں عمل کی طرف جانے ہی نہیں دیتا کہ کچھ اپنے لیے بھی کر جائیں اپنی آخرت کے لیے. نہیں، ہم نے ہمیشہ دوسروں کے متعلق سوچنا ہے کہ وہ اس کا آخرت میں کیا ہوگا. بھائی اپنی فکر کرے نا، پہلے آخرت میں کیا، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں فکر کروں. دیکھیں یہ تو بالکل آخرت کا معاملہ ہے نا. یہ تو اللہ رب العزت یقتل فی سبیل اللہ کے جو زندہ ہیں شہداء، اور حدیثیں بے شمار آپ نے پڑھی ہیں شہداء کی روحیں جو ہے نا وہ سبز رنگ کے پرندوں میں اڑتی پھرتی ہیں. جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دو پر بازو کٹ کے تھے، اس کے بدلے میں پر دیے، وہ اڑتے پھرتے ہیں. سید اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں. میں صرف آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں میں جیسے بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کا دوست ساتھ لیٹ گیا، نیند آ گئی اس کو، لیٹ گئی. یہ بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، پرسکون یہ بندہ سویا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد یہ اٹھ کے کہتا ہے اوئے وہ میرے پیچھے تو کتا لگا ہوا تھا، میں اتنا چیخا، اتنا میں چلایا، وہ تجھے آواز ہی نہیں آئی. میں کتنی دیر سے چیخ رہا ہوں، میرے پیچھے کتا لگا، میں بھاگ رہا ہوں، اگر میں گرا پہاڑی سے نیچے، میں تو گاڑی چلا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک اٹھ کے کہتا ہے میں تو عمرہ کر کے آیا ہوں خواب میں. یہ کہتا ہے بھائی میں خواب میں کھا رہا تھا، فلاں کی دعوت میری کی اور مجھے ابھی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. اور دوسرا کہتا ہے مجھے تکلیف ہے، میرے پیچھے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، باقاعدہ ٹانگ میں درد ہے. تو یہ کیا کہے گا، جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے. یہ اٹھ کر کہہ رہا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ سویا ہوا، لیٹا ہوا ہے، میرے سامنے ہے، تو نے حرکت تک نہیں کی اور تو کرا میرے پیچھے کتا بھاگ رہا تھا اور میں ہانپ رہا تھا اور میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. نہیں اس کو پتا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے، وہ خواب میں عمرہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. اب یہ کہے جھوٹا، نہ وہ سچ ہے، لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. بچہ شکم مادر میں زندہ ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باہر کی باتیں سن رہا ہے. آپ اندازہ کیجیے، پڑھیں سائنس، آج کل تو سائنس بھی بہت ساری قرآن کے موافق. عورت کی جو کیفیت حمل کے دوران ہوتی ہے نا، وہ بچے پر منعکس ہو رہی تھی، بچہ متاثر ہو رہا تھا. جو عورتیں حمل کے دوران، خاص طور پر آخری ایام میں، آخری مہینوں میں قرآن پڑھتی رہتی ہیں، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اس کا رجحان قرآن کی طرف رہتا ہے. جو عورتیں حمل کے دوران
بکواس کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، گانے گاتی ہیں، بےہودہ باتیں کرتی ہیں، بچہ پیدائش کے بعد وہی کرتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہے بچہ، 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، ایک یہ پیٹ کی کھال، پیٹ کی جلد ہے، ایک یہ دیوار ہے، اس کے اندر رحم ہے، دوسری دیوار ہے، دوسرا پردہ ہے، رحم کے اندر ٹیوب ہے، اس ٹیوب کے اندر بچہ ہے، اس ٹیوب کے اندر بچہ ہے۔ 3 دیواریں حائل ہیں اس بچے اور باہر کی دنیا کے درمیان۔ بچہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہے، منہ بھی بند ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، ناک بھی بند ہے، اور پیشاب پخانے کی جگہ بھی بند ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ بچہ باہر کی باتیں سن رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے، میں احساس ہے ولیکن لا تشعرون۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں پیچھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں، ولیکن لا تشعرون۔ کیا تھا؟ کیسے تھا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے تو ہوا۔ کیسے ہوا؟ جیسے ہمارا رب کرتا۔ ہمیں تو آج اگر میں اگر طالب علم کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آج سے 40 سال پہلے کوئی کہتا کہ بھئی ایک چھوٹا سا ایک آلہ ہے، آپ اس کو جیب میں لے کر گھومے پھریں گے، ادھر سے کہیں گے السلام علیکم، تو امریکہ سے بندہ کہے گا وعلیکم السلام، تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے یہ بیوقوف۔ کیوں طاہر صاحب؟ آج سے 40-50 سال پہلے اگر آپ یہ کہتے تو سامنے والا بندہ آپ پر ہنستا اور کیا کہتا؟ بیوقوف ہے یار، واہ بھائی واہ، اتنا سارا آلہ ہے، بندہ یہاں سے السلام علیکم کہے گا، اب السلام کی سین بھی نکلے گی تو امریکہ سے بندہ کہے گا وعلیکم السلام، اور یار سیکنڈ کے اندر امریکہ پہنچ گئی آپ کی بات، آسٹریلیا، بر اعظم افریقہ، بندہ یہاں سے السلام علیکم، میم نہیں پوری ہوئی ادھر سے وعلیکم السلام آ گیا بھائی، اور یہ جیب میں ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب یہ موبائل نئے نئے آئے نا، کراچی میں دیواروں پہ لکھا تھا نہ تار نہ انتظار، اکثر دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 30 بھی نہیں ہوا، 25 ہوئے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں مدینہ یونیورسٹی تھا جب 1996 اور 97 بیجر آیا، سب سے پہلے بیجر آیا، وہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا تھا جس میں آپ کی کال آتی تھی لیکن کال کر نہیں سکتے تھے، وہ نکالتے تھے، دیکھا کال آئی ہوئی ہے سعودیوں کے پاس، تو بوتھ کے اوپر سے جا کے پھر اس نمبر پر فون کرتا تھا۔ پھر 2 سال گزرے، غالباً 98 میں 99 میں دیواریں کالی ہونی شروع ہو گئی، نہ تار نہ انتظار، نوکیا۔ تو میرے بھائیوں ولیکن لا تشعرون۔ آخری بات، موضوع بہت طویل ہے۔ ایک صاحب جھگڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول زندہ ہیں، جیسے دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول زندہ نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگے، میں بھی قدرتی آ گیا، بلکہ میرے پاس آ گئے وہ اٹھ کر، کہنے لگا جی اللہ کے رسول زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ میں نے کہا فرعون زندہ ہے، تم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو؟ فرعون زندہ ہے، فرعون کے آل زندہ ہے، بیوی تو جنتی ہے نا، فرعون کے دیگر بیویاں، فرعون کے بیٹے، فرعون کی بیٹیاں، فرعون کے پوتے نواسے جو اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، زندہ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا، یعرضون عرض پیشی کو کہتے ہیں، آگ پر پیشی ہوتی ہے، غدوا صبح، عشیا شام کو، عشاء، صبح اور شام 2 ٹائم آل فرعون کی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، فرمایا جب قیامت پپا ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرمائے گا اب ان کو آگ کے اندر، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔
یعنی صبح اور شام قیامت تک کے لیے فرعون اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دن کو دو پیشیاں ہوتی ہے، غدو و واشیہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرمایا اب اندر ہی کر دو ان کو۔ پہلے پیشی ہیں، قرآن مجید کی آیت سمجھ آ رہی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی طویل حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، فرمایا جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے نا، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے من ربک من نبیک ما دینک کا سوال باب میں، ایک طرف سے پہلے اس کو جہنم کی ایک طرف سے کھڑکی کھلتی ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ اور ایک دھواں اور ایک خوف، ہانپ رہی ہوتی، ہانپ رہی، زفیر و شہیق، مختلف اس کے نام ہیں، تو تکاد و تمیز من الغیظ، اتنی ہانپ رہی ہے کہ سے پھٹ جائے گی غصے سے تھی آگ، بندہ گھبرا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کے دکھائی ہے کہ دیکھ یہ بھی کوئی چیز ہے تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس سے بچ گیا ہے، ادھر آ، ادھر لے کے جاتے ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، ہمارا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ صبح شام ادھر سے ہوا آئے گی، دو ٹائم کھڑکی کھلے گی، غدو و واشیہ، اور خوشبوئیں آئیں گی، ہوائیں آئیں گی ٹھنڈی۔ فاسق، فاجر، منافق، کافر، بدبخت تو موت آتی ہے، فیل ہو جاتا ہے، جیسے بخاری مسلم ابو داؤد میں حدیث ہے، من ربک من نبیک ما دینک کا، فرشتے لے جاتے ہیں جنت کی طرف سے کھڑکی کھولتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے خوش نہیں ہو، خوش نہیں ہو، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں، ایسے کھڑکی کھول کے جھلکی کروائی ہے، او کیا پھول ہیں، کیا پھل ہیں، کیا خوشبوئیں ہیں، اور کیا ہریالی ہے، اور کیا درخت ہیں، اور کیا ہے جی لولو والمرجان ہیں، ایک ایک انار اتنا بڑا ہے کہ 40 ہے جی، بلکہ انار کاٹ کر اس کے چھلکے کے نیچے ایک جماعت سائے میں بیٹھے گی، یعنی کبا بنائے گی انار کے چھلکے کا، اتنے بڑے بڑے انار جیسے آپ کی یہ 5 مسجدیں ہوں۔ میں یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، کھڑکی بند ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے کہیں گے صرف تجھے جھلکی کروائی ہے لیزداد حسرتاً، تاکہ تیری حسرت بڑھتی جائے، افسوس، یا لیتنی، یا ویلتا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین۔ ایک طرف سے کھڑکی کھلے گی جہنم کی طرف سے، فرمایا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب صبح اور شام ادھر کی کھڑکی کھل رہی ہے، اور یہ عالم برزخ میں ہے۔ اور عالم برزخ کیا ہے؟ 3 جہان ہے، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ۔ موت سے پہلے عالم دنیا ہے، موت کے بعد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، حتی اذا جاء احدهم الموت کے بعد ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب یہ عالم برزخ میں ہے، الی یوم یبعثون، موت سے لے کر بعث و نشور، حشر و نشر تک۔ اس کے بعد حساب کتاب، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اس کے بعد پھر پکے یا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر۔ لیکن عالم برزخ میں یا جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کا عذاب ہے۔ تو آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صاف اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے نا، ان کو مردہ مت کہو، وہ آپ سے مختلف ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں۔ کیسی ہے؟ اللہ فرماتے چھوڑ دو، چھوڑ دو اس چکر کو، ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ لا تشعرون، اگر میں آپ کو بتا بھی دوں نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، مزید پیچیدگیاں پڑ جاؤ گے۔
دیکھو نا صحابہ کرام نے سوال کیا، یسألونک عن الاحلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام، یہ مکہ کے لوگ، یہ مدینہ کے لوگ، یہ اونٹوں کے چرواہے، یہ بھیڑ بکری چرانے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، یہ آپ سے یسألونک عن الاحلہ، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، قمر کہتے ہیں پورے چاند کو، نام ہے چاندوں کے، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کو، چاند کو کہتے ہیں، کیونکہ احلہ یحلو، ہلال کا مطلب آواز اونچی کرنا، چیخنا، تو پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر لوگ کہتے ہیں وہ چاند آ گیا، وہ چاند، وہ چاند، اسی سے تلبیہ کو بھی احلہ ہی کہتے ہیں۔ تو وما احل لغیر اللہ بہ، اچھا تو یہ سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق، اللہ نے جواب کیا دیا؟ یسألونک عن الاحلہ، میرے محبوب پیغمبر یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کر رہے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، ان کو فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک آلہ ہے، مواقیت للناس والحج، اور حج بھی آپ اس کے مطابق کرتے ہو، دیگر عبادات آپ کی اس کے مطابق ہیں، آپ کے جو دیگر دنیا کے اندر کھیتی باڑی کے چاند کے حساب سے ہے، ستاروں کے حساب سے ہے، سمجھ آئی؟ یہ آپ کو اس کا فائدہ ہے۔ اچھا یہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا، حج وہ اس کے مطابق کرتے تھے نسل در نسل، ان کے مہینے چاند کے حساب سے، جیسے آج میں سعودی عرب میں چاند کے حساب سے، عرب میں چاند کے حساب سے وہ کرتے تھے، یہ رمضان ہے، یہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ کوئی اللہ رب العزت نے جو چیز ان کو بتائی نا وہ ان کے لیے نئی نہیں تھی، یہ ان کو پہلے سے پتا تھا، بچے کو پتا تھا کہ یہ مواقیت للناس والحج ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ چاند چھوٹا کیسے ہوتا ہے، بڑا کیسے ہوتا ہے، چلا کہاں جاتا ہے، گم کیسے ہوتا ہے، درانتی کی طرح ہے، پھر آسے بڑا ہوتے ہوتے بڑا 14ویں کا ہو گیا، پھر چھوٹے ہوتے پھر درانتی کی طرح ہو گیا، پھر غائب بھی ہو جاتا ہے 1 2 3 4 دن کے لیے۔ یہ کیسے؟ یعنی سوال تھا علم فلکیات کے متعلق، چاند کی حیت کے متعلق، سائنس کے متعلق۔ اللہ نے جواب دیا وہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے، جواب دیا نہیں۔ اللہ نے جو جواب دیا اس کا تعلق تھا انسان کی عملی زندگی سے، بس تمہیں کیا اس کا کیا فائدہ، بس اتنا یاد رکھو، باقی یہ چھوٹا کیسے ہوتا ہے، بڑا کیسے ہوتا ہے، یہ ایک سائنس کا علم ہے، چھوڑو ان چکروں میں نہ پڑو، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جس بندے نے علم فلکیات نہیں پڑھا اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ میں اب رویت لال کمیٹی میں ہوں نا، ہمارے ساتھ سائنس ٹیکنالوجی بھی بڑے دوست ہیں ہمارے، ماہرین جو کبھی امریکہ، کبھی جاپان، کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں، میٹنگوں میں جاتے ہیں، وہ مجھے سمجھاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار بس اتنی بتاؤ، بس آگے والی بات میرے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ ابھی اسی پچھلے مہینے یعنی 4 5 6 دن پہلے 29 تاریخ کو رویت لال کمیٹی کا اجلاس تھا، چاند سے آنکھ سے سب کو چاند نظر آ گیا اس مہینے۔ تو ایک ستارہ انہوں نے دکھایا جو آنکھ سے نظر آ رہا تھا، ٹیلیسکوپ ایک نئی ان کو ملی ہوئی ہے، ٹیلیسکوپ وہ خود چاند کو تلاش کرتی ہے اور ستاروں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ستارہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ ایک ستارہ نظر آ رہا ہے، اس طرف تھا۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا ٹیلیسکوپ میں دیکھو 4 ستارے تھے، ٹیلیسکوپ میں 4 تھے، اور جو آنکھ سے نظر آ رہا تھا وہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد 3 اور تھے۔ کہنے لگے یہ فلاں ستارہ ہے جو چاند سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اور اس کے ارد گرد جو 3 ستارے یہ فلاں 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 ستارے ہیں جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتے ہیں، اس کا نام بھی وہ بتا رہے تھے۔ تو میں نے کہا اگر میں 1 مہینہ بھی ان سے سیکھتا رہا ہوں، 1 سال بھی نا، مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ان لوگوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں یہ سیکھنے کے لیے، کورس کیے ہوئے ہیں بڑے لمبے چوڑے۔ یہ دیکھو نا فوجیوں کو یہ فلکیات سکھاتے ہیں باقاعدہ، جو سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے ہوتے تھے گاؤں میں، شہروں میں تو آسمان نظر نہیں آتا، چاند ستارے کہاں نظر آئیں گے، لائٹ ہوتی ہے اور گرد و غبار ہے۔ گاؤں گوٹھوں میں آپ چلے جائیں آج بھی رات کو آپ کو آسمان پر ان گنت ستارے نظر آئیں گے، 1 انچ جگہ خالی نہیں ہے۔ ہم بچپن میں ایسے سوتے گرمیوں میں، ہم کہتے وہ دب اکبر ہے، وہ قطبی ستارہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ دب اکبر، یہ قطبی ستارہ، یہ دمدار ستارہ،
یہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے نا 6ٹھی 7ویں 8ویں، یہ اس زمانے کی بات ہے. ابھی تقریباً 30 سال ہو گئے میں نے آسمان پر ستارے، دب اکبر کیا قطبی شطبی میں نے دیکھی نہیں دیکھی. کیوں؟ ستارے نظر نہیں آتے، بھول گئے دب اکبر کیا ہوتا ہے، قطبی ستارہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ اب علم زیادہ ہے، اس وقت بچے تھے. تو میرے بھائیوں، جو چیز نہیں نہ پڑھی وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو فرمایا چھوڑو ان چکروں کو، یہ علم فلکیات کا سوال ہے، سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی ہے. یہ آپ کو فائدہ اس کا کیا ہے؟ آپ اتنی بات سمجھو چاند کا، اور باقی آپ کے شعور میں احساس میں ابھی چیز نہیں آ سکتی، کو چھوڑو، پیچھا نہ کرو، ولیکن لا تشعرون. یہی اللہ رب العزت نے قاعدہ کلیہ یہاں بیان کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. حسن جزاک.